صاحب ہدایہ نے ہدایہ آخرت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ شہروں میں ذمیوں کو شراب بنانے کا لائسنس نہیں دیں گے، دیہاتوں میں دیں گے۔ یہ قدوری میں مسئلہ ہے کہ شہروں میں غیر مسلموں کو لائسنس نہیں ملے گا، دیہاتوں میں دے دو۔ اس قدوری کے اس قول کی شرح کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ کوفہ کے گاؤں کے بارے میں، کوفہ کے گاؤں میں سب غیر مسلم ہوتے تھے، اس لیے وہاں لائسنس دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا فِي قُرَانَ فَأَعْلَامَةُ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں تو اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لہذا ہمارے یہاں گاؤں میں بھی شراب بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہدایہ میں ہے، آج وہاں چلے جاؤ وہ لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ مسجدیں ساری بند ہو گئی تھی، روس نے قبضہ کیا، 80 سال قبضہ رہا۔ وہاں کے لوگوں کے، وہاں کے جو اکابر تھے، اللہ نے ان کو الہام نہیں کیا، اللہ کی مصلحت۔ قرطبہ کے لوگوں کو الہام نہیں کیا، تو دونوں کا نقشہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اور یہ جو متحدہ ہندوستان تھا، یہاں بھی انگریزوں نے قبضہ کیا، تو اللہ نے بزرگوں کو الہام کیا اور انہوں نے یہ مدرسے قائم کی۔ ان مدارس اسلامیہ عربیہ میں دین کی وہ دوسرے درجے کی تعلیم دی جاتی ہے جو فرض کفایہ ہے، اور دین کی پہلے درجے کی تعلیم جو فرض عین ہے وہ محلے محلے، مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، جگہ جگہ مکاتب اسلامیہ قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور پہلے درجے کا علم ان کو پہنچایا جائے گا۔ تو آگے یہ فرمایا کہ یہ دوسرے درجے کا علم ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ اس کی غایت ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ مختصر سی جماعت تمام قبائل میں سے چھانٹی ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلے، اور پورے سفر میں آتے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے یہ مضمون فرمایا ہے کہ صرف فقیہ بننا، پورے دین کو سمجھ جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مولوی بننا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ دینی تربیت اور تربیت بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امت سے یہ نہیں کہتے کہ میری پوجا کرو، وہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، اللہ والے بنو۔ تو یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں، یہی وہ انبیاء کے قائم مقام ہیں، وارثین انبیاء ہیں۔ جو بات انبیاء کرام اپنی امتوں سے کہتے ہیں، وہی تو ایک بھی تو کہیں گے کہ اللہ والے بنو۔ بس ایک بندہ ہے ڈر منڈا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، سوتا رہتا ہے، موبائل کھیلتا ہے، اسمارٹ موبائل رکھتا ہے، ایسے طالب علموں کو دارالعلوم سے چلتا کرنے۔ یہاں تو دین سیکھنے کے ساتھ آپ کو اللہ والا بھی بننا ہے، ربانی نہیں بننا ہے۔ انبیاء نے اپنی امتوں کو یہی کہا ہے۔ نبی پہلے امتوں کے انبیاء صحابہ کے احوال تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہمارے آقا، ان کے احوال، ان کے ساتھی صحابہ کرام، ان کے سارے احوال ہمارے سامنے ہیں، اور تم سب پڑھ چکے ہو۔ وہ سب دودھ کے دھلے ہوئے تھے، ایک کنکر نہیں تھا۔ جب اس پہلی امت میں سب امت دودھ میں دھلی ہوئی اور اس میں تو ایک کنکر نہیں ہے، تو آج جو ان کے نقش قدم پر ہیں ان کے اندر بھی یہی صفت چاہیے، اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو اس سے دو ہاتھ جوڑ کر کہیں بھیا کہیں جا گئے۔
اپنے گھر جا، ہمارے یہاں تیرے لیے گنجائش نہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلنا چاہیے، یہ تفقہ فی الدین، تک سارا دین سمجھ جائے وہاں تک پڑھتے ہو، جب تک سارا دین نہ سمجھ لو وہاں تک پڑھنا موقوف مت کرو۔ اور ربون ربانیین کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے، اور وہ بخاری شریف میں کتاب العلم میں فرمایا کونو علماء فقہاء حکماء، یہ تین صفتیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں تو آپ اللہ والے ہو۔